हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम दो इम्पॉर्टेंट जो है वो बातें उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब हैं, उन्होंने दुनिया के सामने बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट मल्टी डोमेन मिशन था, जिसमें एयर, सी, साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और डिसइंफॉर्मेशन काउंटर मेजर्स शामिल थे। उन्होंने जो मेन चीज़ बताई वो ये है कि 15% तक जो रिसोर्सेज थे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पे जो थे वो खिलाफ जो है वो यूज़ किए गए। और ये मॉडर्न वॉरफेयर के एक नया सैम्पल है जिसमें लॉसेस से ज़्यादा आउटकम्स को इम्पोर्टेंस दी गई। एक चीज़ ये है जिस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उनका मालदीव का विजिट, उससे उनको क्या चीज़ मिली है, जहां उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $565 मिलियन की जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया। एग्जिस्टिंग लोन्स पे भी बात हुई, 40% तक आसानी जो है उस पर बात की गई, 8 की एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई। इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पहली न्यूज़ आपने देखी, तो जो CDS हैं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन इसकी कोई ट्रेडिशनल बैटल फील्ड, इमेजिनरी या फिर ओपन कॉम्बैट जो है वो पब्लिकली सामने नहीं आई। तो इसी हवाले से मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन कोई ओपन बैटल फील्ड एक्शन नज़र नहीं आया। तो क्या ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ऑपरेशन है जो पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए बनाया गया है? इंडिया जो है वो क्वाइटली एक न्यू हाइब्रिड वॉर मॉडल पर काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, दुआ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने इंट्रो में कही कि ख़ास तौर पे वो जो भारत के जो मिनिस्टर साहब हैं, सॉरी CDS साहब जो कह रहे हैं, और हमें तो ये लगता है कि ये अपने फ़ौजियों को दोबारा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, फ़ौज को तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, और वो अपनी फ़ौज को ये कह रहे हैं कि भाई 24/7 तैयार रहो। 24/7 365 डेज जो हैं वो तैयार रहें। इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है। इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि हमें पाकिस्तान पे वो हमला करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं लिए गए। अगर आपको याद हो कि डिज़ायर्ड आउटकम वो हैं जो इंडिया को चाहिए। एक तो ये है जी कि टेररिस्ट हमने हाइड आउट्स हमला कर दिया जी, 100 दहशतगर्द हमने मार दिया। अब ज़ारी बात है, ये व्हेन वर्ल्ड कंसीडर्स दिस, जब लोग घर में बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं ना, या ये डिस्कशन की जाती है, तो इस चीज़ को सोचा जाता है कि ये 100 लोग कौन थे और वो किसका मतलब वो था, इनकी क्या आइडेंटिटी थी, कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वो एक तो वो क्वेश्चन मार्क है। अ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मान भी लूँ कि वो जो मस्जिदों पे हमले हुए, उसमें से कुछ मौलवी मारे गए या उनकी फैमिलीज़ मारी गई, ये सारा कुछ हुआ, दैट मेक्स सेंस, ठीक है जी। उन्होंने हमला कर दिया मस्जिदों पे और मदारस के ऊपर, जहाँ पे वो समझते हैं कि उन्होंने हमला करना था। दैट वाज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव दे वांटेड, एंड देन उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या है? उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या मिलिट्री जो है इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाना है? यानी कि आप पाकिस्तान के मदरसों पे हमला करके अगर अपने जहाज गिरा लें, तो ये कौन कहेगा कि ये आपकी वही लॉजिकल चीज़ है? नोबडी विल एक्सेप्ट इट। और इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या डिस्कशन होती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ या बयानुल मरसूस में क्या हुआ। पाकिस्तान के लोग तो और चीज़ों में मसरूफ़ हैं। इंडिया के अंदर अभी भी इनका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके आउटकम के ऊपर बात हो रही है, जिसमें ट्रंप कह देता है जहाज गिरे, कभी ट्रंप कह देता है हमने हेल्प की, इंडिया कहता है हेल्प नहीं की। सो इंडिया के लिए तो बहुत सारे फ्रंट खुल गए हैं, वो फ्रंट जो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे। यानी कि डिप्लोमेसी के ऊपर तो उन्होंने कभी अमेरिका के साथ तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि हालात खराब होंगे, और वो हालात खराब हो गए, जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, इवन मार्को रूबियो। अब मुझे ये बताएं कि मार्को रूबियो जब ये कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन करवाई, आप क्या समझते हैं, इज दिस समथिंग, कोई ये नॉर्मल चीज? अगर ये चीज मार्को रूबियो ये कहता है,
کہ میں نے بھارت اور پاکستان کی نارملائزیشن کروائی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ وہ جس کو آپ دیکھیں کہ انڈین جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو اس میں مانتے ہی نہیں ہیں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ سوال انڈیا سے لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ انڈیا میں بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ فیکٹر جو ہے دیٹ از دیر، ٹھیک ہے، کہ ہمیں پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے اس کا ہمیں کیا رزلٹ ملا، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سی ڈی ایس صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیاری پکڑو، حالات خراب ہیں، ہم نے ابھی آپریشن سندور کمپلیٹ نہیں کیا، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کرا دیا، اگر اس وقت آؤٹ کم ٹھیک آتا۔ آپ دیکھیں نا وہ جو صوفیہ تھیں میڈم جو ملٹری کی سپوکس پرسن تھی، ان کے اوپر کوسچن مارک لگے۔ انڈیا کے فارن سیکرٹری جنہوں نے آ کے سیز فائر کا اعلان کیا، لوگوں نے ان کو غدار کہنا شروع کر دیا انڈیا کے اندر۔ اچھا تھا تو یہ پولیٹیکل فیصلہ نا، لیکن غدار کس کو کہا گیا؟ وکرم مشری صاحب جو کہ فارن سیکرٹری ہیں۔ اب ان کو تو کوئی نہیں، اب اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرے گا۔ The point here is very 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 clear کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ابھی اس آپریشن کو جاری رکھنا ہے، اس سینس میں کہ ہمیں اب دیکھیں ابھی پاکستان کیا کہتا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن ہونے والے ہیں انڈیا کے اندر، تو ہو سکتا ہے there is something they want to get again۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان کے 1 2 3 4 جہاز گرا دیں یا ان کا کوئی ملیٹریلی نقصان کر دیں تو ہمارے لیے اگلے الیکشن جیتنا، یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے فوج کا، انڈیا کی فوج کا اس سے بے شک کوئی کردار نہ ہو یا فوج نہ وہ، لیکن یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ کب حملہ کرنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل انڈیا کی انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسعود اظہر کا پتہ چلا ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اگلے دن ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ مسعود اظہر جو ہے وہ چترال کے اندر ہے، وہ کیوں یہ کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں وہ چترال کے اندر ہے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے یہ کہیں گے تو ہمارے پاس لاجک بنے گی کہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ سو یہ چوہان صاحب کی جو بات ہے یہ ساری کی ساری دیٹ از کی اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ جی چیمہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو چوہان صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ 15% تک جو ریسورسز ہیں وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے خلاف جو ہے وہ یوز کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو وار کا ایک فرنٹ ہے وہ میڈیا اور پرسیپشن بھی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اوبیسلی ماڈرن وارفیئر کی ڈائریکشن بھی اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جب سی ڈی ایس صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کا 15% اس چیز میں فیک نیوز میں یا نیریٹو کنٹرول پر لگائے گئے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اب وار جو ہے وہ اس طرح سے صرف آپ کہہ سکتے ہیں فزیکلی یا پھر وہ بامز میزائل سے نہیں، بلکہ اب ایک ہیڈ لائنز، ٹویٹس، میڈیا، سوشل میڈیا اس سب پہ مبنی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، ہی از ایبسولوٹلی رائٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، جب انڈیا کے اندر انڈیا کہتا ہے جی کہ ہمارا بہت بڑا ٹائم تو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے میں لگ گیا، تو جب آپ فیک نیوز کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فیک نیوز پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ انڈین میڈیا اٹ سیلف۔ آپ دیکھیں نا انڈین میڈیا کے اندر تو یہ سوال اٹھے کہ ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا جب کراچی پہ حملہ کر دیا، جب فیصل آباد میں انہوں نے کہا جی پاکستان کی پورٹ ہے، لاہور کے اندر پورٹ ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے فیصل آباد کا سمندر ہے وہاں پہ، فیصل آباد کے قریب۔ اب وہاں پہ تو کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی جھیل نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے بلکہ، لیکن ایون دین دے ور ٹاکنگ لائک دس۔ سو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چوہان صاحب کہ دس از آل اباؤٹ نیریٹو فارمیشن، اسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے، اور اب دونوں فوجیں جو ہیں وہ اس کام چیز پہ لگی ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان کی، کہ ہم نے فیک نیوز بھی پھیلانی ہے بھائی، کیونکہ ٹیکنیکلی اب دیکھیں پاکستان کا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس نے کوئی فیک نیوز کے اوپر لارجلی کام کیا ہوگا، لیکن اس طرح نہیں کیا کہ انڈیا کہ پاکستان یہ کہے کہ پاکستان کی جو فوجیں ہیں وہ انڈیا کے اندر گھس گئی ہیں یا ہم نے سری نگر پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں بڑے ہنس رہے تھے، بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ اب وہ میں کسی ایک انڈین کامیڈین کو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ پاکستانیوں نے جب خبر پڑی کہ انڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں حملہ کر دیا پورٹ کے اوپر، تو ایک پاکستانی نے کہا بھائی جان انڈین فوج کو میرا پیغام ہے، آپ طارق روڈ سے مت آئیے گا، وہاں پانی کھڑا ہے، آپ جو ہے وہ دوسرے روڈ سے آئیے گا، وہ صاف ہے۔
تو مطلب ان کو اتنا اعتبار اور ٹرسٹ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، بٹ کر رہا تھا. تو انڈین مین اسٹریم میڈیا بھی لگا ہوا تھا، سوشل میڈیا بھی لگا ہوا تھا، پاکستان کی سائڈ سے بھی رسپانس جا رہے تھے. تو یہ تو چلے گا، یہ ہوگا، یہ ایک ایسی وار ہے، کیونکہ لوگوں کو آن گراؤنڈ تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، نہ بھارت کی طرف سے لوگ ہیں نہ پاکستان کی طرف سے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے اگر یہ کہا ہے نا کہ انڈیا کے اتنے جہاز گرے ہیں تو اتنے ہی گرے ہیں. برکھا دت انڈیا کی ایک صحافی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے اور ہمارے پاس پاکستان کا پائلٹ بھی ہے. ان کو یہ خبر کسی ان کے سسٹم کے اندر کے بندے نے دی لیکن وہ فیک ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں. سو دس از جی چیمہ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کے جو ٹیرر کیمپس تھے ان کو نیوٹرلائز کرنے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن ایسے ہمیں کوئی مطلب اس انفارمیشن کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں پتہ چل سکی، نہ کوئی سیٹلائٹ امیجری، نہ اس طرح سے کچھ بھی. ساتھ ہی ساتھ CDS صاحب کا کہنا تھا کہ لاسز آر ناٹ امپورٹنٹ، آؤٹ کمز میٹر. لیکن جو ان کے اپوزیشن میں یا کانگریس کے ہیں یا کچھ ڈیفینس اینالسٹ ہیں، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آپریشن سندور کی ریئل کاسٹ، ڈیٹیلز اور ایگزیکٹ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں کیے، جس سے اوبویسلی ٹرانسپیرنسی یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کا بھی یہاں سوال اٹھتا ہے. تو جنرل جو چوہان صاحب ہیں ان کا یہ سب کہنا، اور ساتھ ہی کہ جو آپریشن ہے وہ ملٹی ڈومین تھا جس میں مس انفارمیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، سب کچھ. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا انڈیا جو ہے وہ یہ ٹرانسپیرنسی سے دور رکھنا چاہتا ہے؟ کیا انڈیا جو ہے وہ اپنی پبلک کو صرف نیریٹو دے رہا ہے، یا اصل فگرز یا فیلیئرز اس طرح سے کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں وہ ان کی پالیٹیشنز کا کام ہے، فوج تو نہیں کبھی بھی بتائے گی. جیسے کہ مثال کے طور پہ CDS چوہان واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسپیک. انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو نقصان میں انہوں نے یہ کہا جہاز گرے ہیں، کیوں گرے ہیں یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اب پاکستان کہتا ہے کیوں جہاز گرے ہیں، وہ تو ہم نے گرائے ہیں، ہم تھوڑے ہی آپ سے پوچھیں کہ آپ کے جہاز کیوں گرے ہیں. وہ آپ کی انٹرنل اسیسمنٹ کرتے رہیں آپ، تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف انڈیا کے آگے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے کہا جناب ہمارا تو شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، ایک ان کے فوراً